بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے خوش طبی، اور اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور یہ ان کی ایک کتاب ہے نیرنگ خیال جو تمثیلی انداز میں لکھی گئی ہے، تو یہ سبق اس سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں ہم آپ کے سامنے اقتباسات کی تشریح پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل اپنی جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے، یعنی وہاں کام کرنے لگے اور درسی کتابیں تیار کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص الہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے یہ سچ اور جھوٹ دو خاندان ہیں، ان کا خاندان پہلے سمجھ لیں تاکہ سبق کے دوران جو الفاظ ہیں تو اس کا ہمیں پتہ چلتا رہے۔ یہ سچ کا خاندان ہے، حسن بیان سچ کا بیٹا ہے، خندہ جبیں سچ کی دلہن ہے اور خوشطبع سچ کا پوتا ہے۔ جھوٹ کا خاندان زٹل یہ باپ ہے، سڑی مستان یہ زٹل کا بیٹا ہے، حماقت ایک پھوڑ عورت ہے، مسخرن دیوانی اس کی بیٹی ہے، اور ان دونوں کی سڑی مستان اور مسخرن دیوانی کی شادی ہو جاتی ہے اور ان دونوں سے عجب طرفہ معجون بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ اقتباس نمبر 1 ہے، اس گھرانے میں حسن ادب نہایت معقول شخص تھا، اس کا بیٹا حسن بیان ہوا، اس نے اپنے ایک برابر کے خاندان میں شادی کی، اس کی دلہن کا نام خندہ جبیں تھا، 8 پہر ہنستی ہی رہتی تھی۔ چنانچہ ان کے گھر میں خوشطبع پیدا ہوئے، کیونکہ خوشطبع سارے خاندان کا لب لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بو کلموں اور گو ناگو تھی۔ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا اور کبھی رنگین بانکا بن جاتا تھا، کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القضات یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے مسخرہ بن جاتے کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے، لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے اس لیے کسی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ سبق اور مصنف کا نام سبق خوش طبی ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ مضمون ان کی کتاب نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق حسین آزاد کا ایک تمثیلی سبق ہے جس میں انہوں نے سچ اور جھوٹ کو ایک انسانی خاندان کے کردار کا روپ دے کر واضح کیا ہے۔ تشریح آپ کے سامنے۔ اس اقتباس میں مصنف سچ کے خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ حسن ادب اس خاندان میں ایک عقل مند شخص ہے، اس کا بیٹا حسن بیان ہے۔ حسن بیان کی شادی قندہ جبی سے ہو گئی، وہ ایک ہنسمکھ لڑکی تھی۔ ان کے گھر میں میاں مشتبہ پیدا ہوئے۔ میاں مشتبہ مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت مختلف تھی۔ کبھی تو وہ سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا اور سمجھداری کی باتیں کرتا، اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت پیش کرتا، لیکن کبھی کبھار لاؤبالی پن پر اتر آتا۔ کبھی تو ایک بہت بڑے عالم کی وضاحت اختیار کر لیتا، جیسے ایک بہت بڑا شیخ الاسلام ہو، لیکن کبھی عجیب مسخرے پن پر اتر آتا ہے کہ بیوقوف لوگوں کو اپنی مجلس میں بٹھاتا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی سمجھدار خوش طبع ہے، لیکن ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی محفل میں ہوں، ہنسی مذاق کی محفل سجی رہتی تھی، لوگوں کو ہنساتا رہتا تھا۔ اقتباس نمبر 2 ہے، اسی کے ہمسائے میں ایک مکر باز جالساز بھی رہتا تھا۔ اس نے بھی اب اس کا اپنا نام خوشتبہ رکھ لیا تھا، یعنی اس نے بھی اپنا نام خوشتبہ رکھ لیا تھا، اور لوگ بھی اس بدذات کو اس کا قائم مقام سمجھتے تھے، بس اس خیال سے کہ نیک مرد ناواقف اس کے دھوکے میں نہ آئے اور کبھی کسی ایسے شخص سے ملے تو اس کی نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ اگر نہ ہو تو وہی جیلساز بے روپیہ سمجھیں۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے کہے کان میں آتے ہیں اور ارد گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں، اور جب ظرافت اصلی محفل آرا ہوتی ہے تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہے، گرد اس کے سب ہنستے ہیں۔ بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں خوشطبی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کی بو نہ آئے تو اسے بھی وہی جیلساز بے روپیہ سمجھنا چاہیے۔ مصنف اور سبق کا نام: سبق خوشطبی ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ مضمون ان کی کتاب نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق حسین آزاد کا ایک تمثیلی سبق ہے، جس میں انہوں نے سچ اور جھوٹ کو ایک انسانی خاندان کے کردار کا روپ دے کر واضح کیا ہے۔ تشریح اس اقتباس کی: اس اقتباس میں مصنف فرماتے ہیں کہ سچ کے ساتھ دنیا میں ایک اور مکار جعلساز بھی رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل سچ کی طرح بلکہ اس کا قائم مقام سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے دھوکے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی جھوٹ سے ملاقات ہو تو اس کی نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور کریں کہ اس کا سچ کے قبیلے سے کوئی واسطہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کی کہ عادات و اخلاق کو غور سے دیکھیں۔ اگر اس میں کوئی علامت سچ والی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ جیل ساز بے روپیہ ہے۔ اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی مجلس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس محفل میں ہنسی مذاق زیادہ چل رہا ہوتا ہے۔ عقل مند اور سمجھدار لوگ خاموش بیٹھے نظر آئیں گے، لیکن جب سچ میدان میں آ جائے تو وہ کمال سنجیدگی اختیار کرتا ہے اور آس پاس والے سب ہنستے ہیں۔ سچ اپنے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ محفل نشین ہوتا ہے، مسخرہ پن نہیں دکھاتا۔ اگر کسی محفل میں خوش طبی خوش بیانی نہ ہو رہی ہو بلکہ فضولیات چل رہی ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جھوٹا بہروپیہ اور جعلساز ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اقتباس نمبر 3 ہے، جس بہروپیہ بھانڈ کا میں نے ذکر کیا وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد ہے،
اور جھوٹ حقیقت میں زٹل کا باپ تھا جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اسی طرح حماقت ایک پھوڑ عورت تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی جسے مسخرن دیوانی کہتے ہیں۔ اس سے سڑی مستان نے شادی کی۔ ان دونوں سے عجب طرفہ معجون بچہ پیدا ہوا جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ بعض اشخاص کو اس کے کلام میں خوش طبعی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے، مگر وہ حقیقت میں ظرافت بد اصل ہے۔ سبق اور مصنف کا نام۔ سبق خوش طبعی ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ مضمون ان کی کتاب نرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق حسین آزاد کا ایک تمثیلی سبق ہے جس میں انہوں نے سچ اور جھوٹ کو ایک خاندانی کردار کا روپ دے کر واضح کیا ہے۔ تشریح اس اقتباس کی۔ اس اقتباس میں مصنف جھوٹ اور اس کے خاندان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ کا بیٹا زٹل بیہودہ تھا۔ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سڑی مستان حماقت ایک پھوڑ لاپرواہ اور بیکار عورت تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مسخرن دیوانی تھا۔ سڑی مستان اور مسخرن دیوانی کی آپس میں شادی ہو گئی۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو عجیب مسخرہ تھا۔ اس کو ہم بہروپیہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس کی باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بےہودگی اور فضولیات میں دلچسپی لیتا اور رکھتا ہے۔ حقیقت میں یہی بد نسل اور بد اصل ہے۔ اس کا سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اقتباس نمبر 4 ہے اس سبق کا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقل کرنے کی عادت ہے۔ اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں، خواہ خلط پہنا دے خواہ رسوا کر دے۔ ابھی ایک شخص کو بعظمت و احترام بنا دے، ابھی چٹکیوں میں اڑا دے۔ کسی شخص کی نافہمی وہ بدعقلی دکھا دے، کسی کی دانش وہ دانائی سنا دے۔ ابھی دولت کو نعمت کی مسند پر بٹھا دے، ابھی کنگال فقیر بنا دے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تیلی ہر وقت بھری رہتی ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ سبق اور مصنف کا نام۔ سبق خوش طبعی ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ مضمون ان کی کتاب نرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق حسین آزاد کے ایک تمثیلی سبق ہے جس میں انہوں نے سچ اور جھوٹ کو ایک انسانی خاندان کے کردار کا روپ دے کر واضح کیا ہے۔ تشریح اس اقتباس کی۔ اس اقتباس میں مصنف ظرافت اصلی یعنی سچ اور ظرافت نقلی جھوٹ کا فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں میں آدمی اور بندر جتنا فرق ہے، جیسے بندر کو فطری طور پر نقل اتارنے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح جھوٹ بھی ہے کہ سچ کی نقل کر کے خوش ہوتا ہے۔ دوسرا فرق سچ اور جھوٹ میں یہ ہے کہ سچ کی طرح کے کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکے اور لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کر سکیں، تمیز نہ کر سکیں۔ جھوٹ کی تیلی ہر وقت مختلف قسم کے ہیلے بہانوں اور مکاریوں سے بھری رہتی ہے۔ وہ کسی کو عزت کا لباس پہنا دے، کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو عظمت احترام والا بنا دے، کسی کی عظمت کو خاک میں ملا دے، کسی کی کم فہمی کو عقل مندی دکھا کر کے دکھا دے، کسی کی دانائی کو بیوقوفی کر دکھائے، کسی کو دولت و نعمت کی کرسی پر بٹھا دے، کسی کو کنگال فقیر بنا دے۔ اس کے یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آخری اقتباس ہے اس سبق کا۔ تیسرے ایسا کمبخت ہے جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے، اور دشمن دوست دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اسی لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے جیسے ہو سکے جہاں ہو سکے۔
نہ یہ کہ جیسی ہونی چاہیے جہاں ہونی چاہیے۔ چوتھے، چونکہ عقل سے بالکل محروم ہے، اس واسطے اخلاقی یا نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا۔ پانچویں، چونکہ ہنسی اور چل کے سوا کوئی کسی قابل نہیں اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی ہے، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کی تصنیف سے۔ سبق اور مصنف کا نام۔ سبق خوش طبعی ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ مضمون ان کی کتاب نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق حسین آزاد کا ایک تمثیلی سبق ہے، جس میں انہوں نے سچ اور جھوٹ کو ایک خاندان، انسانی خاندان کے کردار کا روپ دے کر واضح کیا گیا۔ تشریح اس سبق کی، اس اقتباس میں مصنف فرماتے ہیں کہ جھوٹ کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ایسا کمبخت ہے کہ جو بندہ اس پر احسان کرتا ہے اسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے احسان فراموشی کرتا ہے۔ جو اس کو رزق دیتا ہے اسی کے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ دوست اور دشمن سب کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کی خوش طبعی بھی اپنے فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ جہاں ہو سکے، جیسے ہو سکے، وہ اپنے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جھوٹ عقل و شعور سے بالکل خالی ہے، اس لیے وہ اخلاق یا نصیحت کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ کسی قسم کی نصیحت اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، اخلاق تو اس کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ جھوٹ کے پاس فضولیات، لہو لعب کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ اس کی نظر بیکار کاموں پر لگی رہتی ہے۔ دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی خواہش اور لالچ اس پر سوار رہتی ہے، جیسے اس کی زندگی کا مقصد یہی ہو۔ اس کا تمسخر، مذاق ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی ذات کو نشانہ بنا کر ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ کسی سے بھی اس کا لڑائی جھگڑا ہو تو وہ ذات پر وار کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ پورا سبق تھا اور اس کے مکمل اقتباسات تھے جو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔